الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام حضرات، تقریباً 1 سال پہلے میں یہاں آیا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے کردار اور ان کے اعمال کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی. تو انشاءاللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے اور تمام مسلمانوں کو حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بات شروع کرنے سے پہلے جتنے مسلمان بھائی بھی میری آواز سن رہے ہیں ان سب کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ میرے بڑے مشفق استاذ اور میرے شیخ اور میرے مرشد اور میرے مربی حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت شیخ محمد اسلم عثمانی حفظ اللہ تعالی، وہ کئی عرصے سے بیمار ہیں. سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سے بہترین معلم ہیں. جب کوئی انسان بہترین استاذ ہوتا ہے تو ان کے شاگرد بھی کامیاب ہوتے ہیں. جب کوئی انسان باصلاحیت ہوتا ہے تو وہ دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی راہ دکھا سکتا ہے. جب کسی انسان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہے اور ان کا دل نور الہی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوزات سے منور ہو تو وہ پھر دوسرے انسانوں کے دلوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی نورانیت سے منور فرما دیتا ہے. جیسا دیکھیں ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی جس میں انتہائی برکت تھی، نورانیت تھی، ہدایت کی راہ تھی اس میں. اور مکہ میں جس طرح کفر اور شرک تھا تو رسول اللہ پر جو قرآن نازل کیا گیا اس میں اس کفر کی وہ جہالت کے جو اندھیرے تھے اس سے روشنائی کے راہ دکھانے کے لیے رب العالمین نے قرآن کا نزول کیا. اب یہ قرآن کا نزول جن پر ہوا، جس شخصیت پر ہوا قرآن کا نزول، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا گیا جو نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رہا، جو نبوت سے پہلے بھی سچائی کا ایک نمونہ تھا، جو نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے دلوں میں نہیں بلکہ کفار کے دلوں میں بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا. اب کتنا عجیب منظر ہوگا. آج ہمارے پاس زیادہ وسائل بھی ہوتے ہیں، ہمارے سامنے زیادہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور لاکھوں کا مجمع، ہزاروں سینکڑوں کا مجمع ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم ان کو
قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے باتوں میں اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ آج فیس بک سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی دور ہے، میری آواز اگر پوری دنیا والے بھی سن لیں لیکن جب میرے دل میں تقویٰ طہارت اور میرے دل میں اخلاص نہ ہو تو یہ بات کسی پر بھی اثر نہیں کرے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا جائے، جب وہ قرآن بیان کرتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہاں پر کوئی بات سننے کے لیے پہلے تیار ہی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کے دل میں اخلاص اور امت کی فکر اور رسول اللہ کے دل میں نورانیت تھی، جس کی وجہ سے اس دور میں نہ تو لاؤڈ اسپیکر تھا اور نہ اسی طرح فیس بک وغیرہ تھا اور نہ اسی طرح اپنے آواز کے دور تک پہنچانے کا کوئی بہترین ذریعہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لیے طلب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نورانیت تھی اور تقویٰ طہارت تھا۔ اس کی وجہ سے رب العالمین نے ان کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جب کوئی نیک انسان بات کرتا ہے تو اس کو سننے والے لوگوں میں سے کبھی بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے سننے والا کہیں ایک بڑا ہوشیار دانشمند عقل مند تعلیم یافتہ بیٹھا ہوا ہو، نہیں، جب بولنے والا ہوشیار ہوتا ہے تو وہ جاہل اندر سے بھی ایک ہوشیار بندہ بنا دیتا ہے۔ جب بولنے والا انسان کامل نہیں بلکہ اکمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اس کی طرح اکمل تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جو بات میں بیان کروں تو اے لوگوں ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، جو سنت میری ہو چاہے وہ بات ہو یا میری فعل ہو ان پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام کا جو قول اور فعل اور طریقہ ہو قرآن بیان کرنے کا، قرآن سننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معنی اخذ کرنے کا، اگر جب ہم صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیاب کر دے گا۔ ویسے آج کل کے دور میں جو لوگ ہیں نا بڑے ہوشیار ہیں، دیکھو صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ تھے جو پہلے اسلام سے قبل وہ اپنے عورت کو یعنی لڑکی کو وہ زندہ دفن کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز تک نہیں ہوتی۔ وہ کفار مکہ وہ درندے تھے، اور یہ بندہ ایسا آپ خود سوچے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر کے ایک بت اور ایک مجسمہ بنائے اور خود اپنے ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ جب رسول اللہ کے مجلس میں آ جاتے ہیں تو وہی لوگ اسلام قبول کر کے وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانیت ہوتی ہے ان کو منتقل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھا، وہ اسی طرح ہنسنے لگا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ہنستے ہو؟ تو وہ بیان کرنے لگا کہ ہم اسلام سے پہلے ایسے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پتھر کے خدا بنا کر ان کو سجدہ کرتے تھے، میں ایک بت کی عبادت کرتا تھا، ایک دن میں آیا تو وہ گیلا تھا، ایسا ہوا تھا کہ ان پر کسی نے پانی پھینکا ہے لیکن وہاں کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس پر پانی گرا دے، اور جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو بارش نہیں ہوئی ہے۔ یہ سوچنے لگا کہ کیا ماجرا ہے۔ ایک دو دن کے بعد ان کو پتا چلا کہ کتا آ کر ان کی جو باطل معبود ہیں ان پر پیشاب کر دیتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم ان کی عبادت میں مصروف تھے، جو ایک کتا کو اپنے اوپر پیشاب کرنے سے منع نہیں کر سکتا تو خدا کیسے بن سکتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔
اور جب کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے تو ان کے کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے کمزور صحابی تھے اور بہت زیادہ غریب بھی تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں طلب تھی، اس کے اندر حق کی تلاش تھی، اس کے اندر حق کو حاصل کرنا اور پھر لوگوں تک پہنچانے کی طلب تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسی حالت میں تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کا بدن گرد اور غبار کے ساتھ، ان کے بدن پر گرد اور غبار لگی ہوئی ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں مسجد نبوی کے سامنے دروازے پر اسی طرح بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، بے ہوش پڑ گئے، تو دیگر صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس پر مرگی کی مرض لگی ہوئی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے کہ میرے اللہ کی ذات پر قسم، وہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ مجھے بھوک لگی تھی، اس بھوک کی وجہ سے میں یہاں پر گر پڑا تھا۔ وہ صحابی اس کے اندر حق کی طلب تھی۔ تو آج اگر ہم دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، تو سب سے زیادہ احادیث رسول اللہ سے اس امت کو پہنچانے والا انسان جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ غریب تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں طلب تھی۔ آج ہمارے مسلمانوں کے پاس تمام اسباب بھی موجود ہیں، سیکھنے کے لیے افراد بھی موجود ہیں، کھانے کے لیے خوراک بھی موجود ہے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-12 احادیث یاد نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر طلب نہیں ہے۔ جب کوئی انسان کسی نیک انسان کے صحبت میں اپنا وقت لگاتا ہے، جب کوئی انسان ایک ولی کی مجلس میں بیٹھتا ہے جس کے الفاظ جواہرات سے بہتر ہو، جس کے الفاظ لوگوں کے دلوں کو چیرتے ہیں، جن کے الفاظ میں ایسی قوت ہو جو انسانوں کے دلوں سے گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگی ہوئی ہے اس زنگ کو دور کرنے والے الفاظ جب کسی کے پاس موجود ہوتے ہیں تو جب وہ بولنے والا بولتا ہے تو سننے والا پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی ایک انسان اللہ رب العالمین کے عاشق کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام دیتا ہے، چاہے وہ کسی کو تقاریر نہ بھی کرے، چاہے وہ بند ایک کمرے میں کیوں نہ بیٹھے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیوں نہ کرے، چاہے ان کے فالوور فرینڈ ہو ہی نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اس کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھو سب سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو پہنچانے والا جو انسان ہے، جو کائنات کے تمام انسانوں سے صحابہ کرام کے علاوہ جو آج تک کے جتنے لوگ ہیں ان سب سے افضل انسان وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے امت کو تمام صحابہ کرام میں سے زیادہ احادیث پہنچائی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے، اس سے اتنی روایت ثابت نہیں ہے
جن میں ابو ہریرہ سے ثابت ہے۔ جو مقام ابو بکر کا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صدیق اکبر جو تھے وہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ صدیق اکبر وہ صداقت کے میدان میں بھی سب سے آگے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں تمام اولیاء اور بزرگوں کے جو مقامات ہوتے ہیں ان سب میں سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام یہ عبادت کی وجہ سے تھا یا علم کی وجہ سے تھا یا صدقہ دینے کی وجہ سے تھا؟ تو جب آپ محققین حضرات کو دیکھا جائے، علم الکلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تو محققین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے اتنا مقام جو دیا تھا وہ علم کی وجہ سے نہیں تھا اور نہیں وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے جو مقام دیا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے تھا۔ تو مطلب جب انسان کمال تک پہنچتا ہے تو علم کی وجہ سے نہیں پہنچتا ہے، جب انسان کو رب العالمین اعلیٰ مقام دیتا ہے عبادت کی وجہ سے نہیں دیتا ہے بلکہ اعلیٰ صحبت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے شیطان کتنی عبادتیں کر رہا تھا، جو آسمانوں میں رہتا تھا عبادتیں اتنی زیادہ اور علم ان کے پاس کتنا زیادہ ہے، لیکن رب العالمین علم کے ساتھ ساتھ عاجزی، تقوی، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرماتا ہے جو عبادت عاجزی کے ساتھ ہو جائے، جس انسان میں غرور ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو اور دوسرے انسان ان کی نظروں میں حقیر سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہی بندہ انسان، یہی انسان دنیا کے سب سے ذلیل ترین انسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ایسے مخلوقات میں سے ہے جو کھانا نہیں کھاتی، ان کا کام 24 گھنٹے رب العالمین کا حمد اور ثنا بیان کرنا ہے۔ لیکن جب رب العالمین فرشتوں کو فرماتے ہیں، حکم کر دیتے ہیں سجدہ کرو آدم کو، تو اب فرشتے جو تھے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اتنی عمر تو ہم نے توحید بیان کرنے میں گزاری، اتنے عمر ہم نے رب العالمین کا حمد اور ثنا بیان کرنے میں گزاری، ہماری اتنا زمانہ ہم رب العالمین کے اطاعت میں گزاری، اور آج وہ انسان جو مٹی سے بنا ہم ان کو سجدہ کریں؟ فرشتوں نے یہ نہیں کہا۔ وہ انسان جو پیدا ہوتے انہوں نے عبادت نہیں کیا ہم ان کو سجدہ کریں گے؟ نہیں۔ جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ رب العالمین کا پیغام حق اور سچ ہوتا ہے تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، حق کو تسلیم کر دیا۔ لیکن جب شیطان کی باری آئی، شیطان نے غرور کیا، گھمنڈ کیا کہ ارے بھائی میں نے تو زیادہ عمر عبادت میں گزاری ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اب میں کیسے اس کو سجدہ کروں گا؟ تو انہوں نے غرور کیا۔ اب اس غرور کرنے کی وجہ سے دیکھو ان کی عبادت کو رب العالمین نے نہیں دیکھا، ان کی علمیت کو رب العالمین نے نہیں دیکھا، ان کے مقام کو رب العالمین نے نہیں دیکھا، بلکہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اطاعت لازمی چیز ہوتی ہے، اور اطاعت کیسے انسان کو ملتی ہے؟ اس کے لیے ایک بزرگ اور ایک بڑی کی صحبت ضرور ہوتی ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر نے زیادہ وقت گزارا، زیادہ مقام مل گیا۔
ڈاکٹر انجینئر وغیرہ ہوتا ہے ان کا کام کیا ہے؟ صرف 5 وقت نماز پڑھنا، اس کے علاوہ وہ بڑا غرور اور تکبر کرتا ہے، کسی کے قدموں میں وہ نہیں بیٹھتا ہے، کیوں؟ ان کے پاس دولت پیسہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رب العالمین کے نزدیک، رب العالمین کے ہاں اگر دولت مقبول ہوتی تو قارون زمین میں اسی طرح قیامت تک زمین کے اندر خزانوں کے ساتھ نہیں جاتا رہا۔ اگر طاقت رب العالمین کے ہاں مقبول ہوتی تو فرعون تبور برباد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر عبادت اخلاص کے بغیر ہو، دنیا کے مفاد کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو اور غرور اور تکبر کے لیے ہو تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ جیسا کہ شیطان کا مثال، دین اسلام ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے، کسی بزرگ کے قدموں بیٹھنے کا درس دین اسلام سے ملتا ہے۔ اب اگر علمیت، میں آپ کو اپنا مثال پیش کرتا ہوں، اگر علمیت کمال کی چیز ہوتی بغیر تقوی اور طہارت کے، اگر علمیت کمال کی چیز ہوتی بغیر عاجزی کے، اگر علمیت بغیر کسی روحانی تربیت کرنے کے بغیر علمیت کمال کی چیز ہوتی تو شاید آج آپ مجھے یہاں پر بولتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کہ میں پڑھتا وہاں خبر پختونخوا میں بشارہ اور میں جس سے پڑھتا ہوں تو وہ وہاں کے بڑے مشہور مفتی اور بڑے محققین لوگ ہیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تو روحانی تربیت کے لیے رب العالمین اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، جو دنیا والوں کے نظر میں ایک عام سا انسان ہوتا ہے، جو دنیا کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے محبوب بڑا مقبول انسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں تقریباً 3-4 سال سے یہاں آتا ہوں اور میں نے 3-4 سال مدرسہ میں قرآن مجید کا درس پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہوئے ان کو اسی طرح نہیں سمجھا جو میں نے یہاں آپ کے قاری صاحب یہ موبائل وہاں ان کو طرف کرے، جو ایک فقیر ایک انسان ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ، شاید آپ کے ساتھ ان حضرت کے ساتھ آپ لوگوں کی بڑی ملاقات بھی ہوگی، لیکن آپ کو ان کا مقام اور مرتبہ کا پتہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انجینئر یہاں پر آ کر مطلب کوئی نقشہ ڈالے تو میں مولوی اس میں غلطی اور ٹیک کی نشاندہی نہیں کر سکتا، میرا فن ہی وہ نہیں ہے۔ اب میں غلطی اور ٹیک کی نشاندہی نہیں کر سکتا، میرا فن ہی وہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیسن لکھے تو میں غلط اور صحیح کا انتخاب نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ علم نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے مسجد کا جو قاری صاحب ہے اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ میں قسماً کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے آج تک اس کی طرح گزر کر اللہ کے ہاں مقبول انسان میں نہیں دیکھا۔ سب کو سبحان اللہ، ذرا زور سے کو سبحان اللہ۔ اور لوگ بیان کرتے ہیں کبھی کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ بہت بڑا بزرگ تھا، ان کے پورا کرامتیں ہیں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جس سے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن میرے لیے شاہ عبد القادر جیلانی یہ فقیر بندہ ہے۔ میرے ذہن میں کئی اشکالات ہوتے ہیں، کئی مسائل میں پھنس چک جاتا ہوں۔ میں جب حضرت جی کے سامنے بیٹھتا ہوں میں ان سے پوچھتا نہیں ہوں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے،
جب دو وقت میں اس کے ساتھ بیٹھتا حضرت جی کے ساتھ تو یا تو حضرت جی میرے پوچھتے بغیر ہی مجھے بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ مسئلہ ایسا ہے، اور یا خود میرے نظروں سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تو میرے بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی انسان کو کسی کا مقام اور مرتبہ کا پتہ ہوتا ہے تو وہی انسان اس انسان سے کمالات حاصل کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ تھا، ان کو رسول اللہ کی سچائی کا پتہ تھا، انہوں نے گھر والوں کو چھوڑا، دنیا کو چھوڑا، ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں گزاری۔ دوسری طرف ابو جہل، ابو لہب جو رسول اللہ کے زیادہ قریب رشتہ دار بھی ہیں، لیکن انہوں نے حقیقی آنکھوں سے رسول اللہ کی طرف نہیں دیکھا، اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ بے شک ہم قرآن نہ پڑھ چکے ہو، ہم مدرسہ میں وقت ہمارا اگر نہیں بھی لگا ہے تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھا کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی عالم الدین ہوگا یا کوئی بڑا انسان، نہیں، بلکہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی حضرات کا بڑا ہے، گزر چکا ہے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ اللہ کے ہاں مقبول تھا، عالم نہیں تھا۔ دیکھا جائے بڑے بڑے علمی دنیا کے بادشاہ جیسے لوگ، علمی کمالات اور علمی زیورات سے آراستہ اور پراستہ لوگ، وہ آ کر حاجی صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں؟ ان کی نسبت اللہ رب العالمین کے ہاں مضبوط تھی۔ ماشاءاللہ، سب کو سبحان اللہ۔ جنت ملتی ہے نیک لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے سے، جنت ملتی ہے بزرگوں کے دعاؤں سے۔ اللہ اکبر! وہ کیسے؟ جب غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے اور ایمان کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ میرے والدہ کے بارے میں دعا فرمائے کہ اللہ میرے والدہ کو بھی ہدایت دے۔ تو رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہاں اللہ کے ہاں ان کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کی دل کی تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، تو دعا کا بھی اہتمام کرے اور بزرگوں سے دعا حاصل کرے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ ہم جب دنیا میں عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، صرف یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس پڑھتے جا رہی، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ تمنا اور آرزو ہے کہ میں رب العالمین کے ساتھ باتیں کروں، مکالمہ کروں، اللہ رب العالمین کو دل کی تڑپ سناؤں، تو آپ نماز پڑھو۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم رب العالمین کے ساتھ بات کرتے ہو۔ ماشاءاللہ، سب کو ماشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور جب کوئی انسان ہے کہ میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ رب العالمین میرے ساتھ بات کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کھولے اور قرآن مجید پڑھے، گویا کہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ بات فرما رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ ہمارا یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ تو بڑی دور کی بات کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہم کلام ہے،
بلکہ ہمارے ذہن میں کچھ اور چلتا ہے۔ تو جب آپ کی نسبت کسی اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائے، جب آپ کی نسبت کسی ایک پیر اور مرشد کے ساتھ ہو جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات تک آپ کو پہنچا دے گا۔ لیکن پیر کیسا؟ جو قرآن اور حدیث کا متبع اور جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آپ کے دل کو منور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پیر وہ نہیں ہوتا جن کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، پیر وہ نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں بڑی سی تسبیح ہو، پیر وہ نہیں ہوتا جس کا ایک بڑا سا دربار ہو، بلکہ پیر کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس فقیر کی طرف دیکھے جو ایک نظر سے دل کو بدل دیتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں پیر کون ہوتا ہے؟ جو بڑی پگڑی باندھے، ایک بڑا جبہ پہنے، سفید کپڑے پہنے اور کئی لوگ ارد گرد بیٹھ جائے یہ پیر ہے، نہیں، بلکہ پیر کون ہوتا ہے، مرشد کون ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل کی حالت کو تبدیل کر دے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو تو چھوڑو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظر پڑتی ہے تو انسانوں کے دل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ یہودیوں کا ایک بڑا ماہر عالم تھا۔ انہوں نے ایک بندہ بھیجا کہ مدینے میں ایک بندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر پتہ کرو کیسا بندہ ہے۔ جب وہ خبر دینے والا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی اور واپس چلا گیا عبداللہ بن سلام کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور رسول اللہ کے بارے میں بیان فرمانے لگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود جا کر رسول اللہ کو دیکھتا ہوں کہ کیسے ہستی ہے، میں خود جا کر ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، میرے پاس تورات کا علم ہے، میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہو جاتا ہے، جب وہ رسول اللہ کے مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ بات بھی نہیں کرتا ہے، رسول اللہ سے سوال بھی نہیں کرتا ہے۔ جب اس کی نظر رسول اللہ پر لگتی ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ فرمانے لگتا ہے کہ خدا کی قسم یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ اگر ہمارے بڑوں کو دیکھا جائے، حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ ریلوے اسٹیشن پر تشریف فرما تھے، تو ایک عیسائی جس نے حضرت شاہ صاحب کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے دل تبدیل ہو جاتے تھے، اس رسول اللہ کی سنتوں پر جب کوئی انسان عمل کرتا ہے تو ان کو بھی دیکھ کر انسان کے دل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ کو دیکھتے ہوئے وہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر دیتا ہے، صرف چہرے کا دیدار کر کے۔ تو مطلب جب کوئی انسان نورانی ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو ان کے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے چہرے سے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی بندہ کیسا ہے۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے، میری تمام باتوں کا خلاصہ میں آپ کو صرف ایک جملے کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی عبادت تب اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، میرا اور آپ کی تلاوت تب اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، میرے اور آپ کی بات تب اللہ کے ہاں مقبول ہوگی جب میرا اور آپ کا کوئی تربیت کرنے والا ایک سچا اور حق اسلام اور دین کو بیان کرنے والا انسان موجود ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو نیک اور اپنے ہاں مقبول انسان کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ جب کوئی انسان کتنا ماہر کیوں نہ ہو کسی فیلڈ میں، لیکن اگر ان کا کوئی استاذ نہ ہو تربیت کرنے والا تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا قابل کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے سائنسدان ہمارے سامنے ہیں، علمیت ان کی زیادہ تھی لیکن ان کے
سر پر کسی بڑے کا ہاتھ نہیں تھا. جب بھی کسی انسان کے سر پر بڑے کا ہاتھ نہیں ہوتا تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اپنے بڑوں کی شفقت کی ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. اور عبادت کا مزہ تب ہوتا ہے جب عبادت میں وہ لذت ہمیں محسوس ہو جائے. اور قرآن کی تلاوت کا مزہ تب ہوتا ہے جب ہم تلاوت کریں اور ہم اس کیفیت کو محسوس کریں. تو جتنے حضرات یہاں پر ہیں، ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت پیری طریقت رہبر شریعت میرے مشفق پیر اور مرشد شیخ محمد اسلم عثمانی صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کو صحت دے. اور آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حاجی عبدالوہاب صاحب، ان سے کسی نے پوچھا کہ ولی اللہ اور جنتی انسان کون ہوتا ہے، تو وہ فرمانے لگے اگر کوئی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی حسن صاحب کے پاس چلے جائے. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی بھی جنتی اور اللہ کے ہاں مقبول اور بزرگ انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے حضرت جی کا دیدار کریں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. لیکن یہ آپ لوگوں کے پاس ساتھ حضرت جی کی کئی زیادہ عمر گزری، اس لیے آپ لوگوں کے پاس شاید قدر احترام نہیں. میں سوات وادی کلام کا رہنے والا ہوں. میں وہاں سے صرف اور صرف حضرت جی کے ملاقات اور دیدار کے لیے آتا ہوں. اور یہاں آ کر صرف حضرت جی کے مجلس میں زیادہ سے زیادہ اگر میں وقت گزاروں 1 گھنٹہ میں یہاں گزار کر حضرت جی کا دیدار کر کے واپس چلا جاتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے 1 سال تک اس کی نورانیت اور اس کا تقوی اور طہارت اور ان کی علمیت جو ہوتی ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. تو حضرت جی سے استفادہ کریں اور حضرت جی سے دعائیں لیں. اور حضرت جی سے دعائیں لینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر دین کی طرف آ جائیں گے، آپ اگر مسجد مدرسہ اور علماء کا خیال رکھیں گے تو حضرت جی آپ کو دعائیں دیں گے. اس طرح کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں گزاریں گے انشاءاللہ. اور اپنے بڑوں کا بھی احترام کریں گے اور جو اولیاء اللہ کرام ہیں ان سے دعائیں ملیں گے اور ان کے بارے میں بولتے وقت یا اپنے دل میں کوئی گری ہوئی بات اگر بھی کسی نے سوچی تو وہ انسان ذلیل اور تباہ اور برباد ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھنا. اگر کوئی انسان آپ کی نظر میں حقیر ہے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ حقیر ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ وہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے. ماشاءاللہ. کہ کسی بزرگ اور ولی کے بارے میں اپنی نظروں سے نہیں دیکھنا. جب بھی آپ کسی کو دیکھتے ہو تو اس کو رب العالمین کی نظروں سے، رسول اللہ کی نظروں سے، صحابہ کی نظروں سے، قرآن کی نظر سے، حدیث کی نظر سے اور علماء اور فقہاء اور سلطان الاولیاء کی نظر سے جب دیکھا جائے تو تب پتہ چلتا ہے. جب میری نظر گناہوں سے بھری ہوئی ہو تو مجھے دوسرا انسان بھی گناہ گار نظر آئے گا نا. جب میں خود نیک ہوں تو ایک گناہ گار بھی مجھے نیک نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے حضرت جی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور مرتے دم تک اللہ رب العالمین ہماری نسبت ان کے ساتھ قائم رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. وما علینا الا البلاغ.